ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الغوث کی آمد ہے. اس مبارک مہینے میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنی عقیدتوں کا نذرانہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکا کر اور غربا فقراء میں تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے پناہ ثواب حاصل کرتے ہیں. اس مہینے میں کئی حضرات ختم قادریہ شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور توشہ شریف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. توشہ شریف جو ہے یہ ایک خاص طرح کا حلوہ ہوتا ہے اور قضائے حاجات کے لیے نہایت مفید ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں صفحہ 646 پر ارشاد فرماتے ہیں یہ توشہ نہایت مفید چیز ہے اور حاجتیں بر لانے کے لیے مجرب. ہمارے خاندان کے مشائخ میں اس کی ترکیب یوں ہے: میدہ گندم 5 ماہ یعنی سوجی جس کو ہم روا کہتے ہیں، شکر 5 ماہ، گھی 5 ماہ، مغز بادام 1 ماہ، پستہ 1 ماہ، کشمش 1 ماہ، ناریل 1 ماہ، لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی ہر ایک 1.25 چھٹانک. اب اس کا وزن ابھی کیا ہوگا میں آج کے حساب سے بتاؤں گا. پھر فرماتے ہیں کہ حضور کی نیاز دلا کر یعنی سرکار غوث اعظم کی نیاز دلا کر صالحین کو کھلائے اور اپنے مطلب کی دعا کرائے. اصل وزن یہ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے: بقدر قدرت ان میں کمی بیشی کا اختیار ہے، کم بھی کر سکتا ہے زیادہ بھی کر سکتا ہے، نصف، چوتھائی، 8واں حصہ یا جتنا مقدور ہو کرے وہی اثر دے گا، یعنی ثواب وہ پورا پائے گا. اللہ تعالی عالم. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے توشہ شریف کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے فتاوی اشرفیہ میں جو ہے ماہ نامہ اشرفیہ شمارہ نمبر 2000 عیسوی صفحہ 13 پر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے توشہ کی منت مان لیں، بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی. تو توشہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں اور اس موقع پر ختم قادریہ شریف جو ہمارے یہاں 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلسلہ قادریہ سے وابستہ یہ ایک عظیم عمل ہے جو اہل سنت و جماعت کا ایک قوی الاثر، بہت ہی مضبوط اثر رکھنے والا یہ معمول ہے. قضائے حاجات، حل مشکلات، بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے عرصہ دراز سے خواص میں بھی اور عوام میں بھی اس کا معمول ہے. حضرت شیخ اسماعیل بن محمد سعید قادری جیلانی بغدادی رحمہ اللہ نے الفیوزات الربانیہ فی المآثر والاوراد القادریہ نامی ایک کتاب تحریر فرمائی ہے
جس میں انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روحانی زندگی اور غوث پاک کے معمولات کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے ختم القادری کے نام سے ایک معمول لکھا ہے، جہاں پہ ختم قادریہ کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ورد کے طور پر اس سے یعنی ختم قادریہ کو ہمیشہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک بار پڑھیں، اور ہر ظاہری اور باطنی مشکل اور مقصد کے لیے ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان ایک بار پڑھیں، یہاں تک کہ وہ مشکل اور مقصد حل ہو جائے۔ اس لیے بھی پہلے ختم قادریہ شریف ہمارے یہاں عشاء کے بعد میں جو ہے اس کا اہتمام ہوتا تو ہم نے اس کو مغرب کے بعد میں کر دیا کہ ویسے تو کبھی بھی پڑھیں تو برکت ہے، لیکن مغرب سے عشاء کے درمیان میں اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے کچھ اذکار ذکر کیے ہیں جو ختم قادریہ شریف غوث اعظم پڑھتے تھے، اس میں کچھ اذکار تھے جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم 111 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 111 مرتبہ، شیئا للہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی 111 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 141 مرتبہ، یا باقی انت الباقی 111 مرتبہ، یا غوث و اغثنی باذن اللہ 111 مرتبہ، یا حضرت محی الدین مشکل کشا بالخیر 111 مرتبہ، پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم 111 مرتبہ۔ یہ انہوں نے کچھ اذکار ذکر کیا اس کے اندر۔ اب اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ غیر مقلدوں کا ایک عالم ہے ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الداء والدواء۔ اس کتاب میں اس نے ختم قادریہ کے حوالے سے جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ اس نے ختم قادریہ کے حوالے سے لکھا کہ ختم قادریہ اس کو مشائخ نے واسطے برآمد ہر مہم کے مجرب سمجھا ہے۔ عروج ماہ میں یعنی مہینہ لگتے ہی پنج شنبہ جمعرات سے شروع کر کے 3 دن تک پڑھے۔ نمبر 1 بسم اللہ ما فاتحہ پڑھے، کلمہ تمجید پڑھے، درود شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، ہر ایک 111 مرتبہ پڑھے، پھر شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر اور ثواب اس کا روح پرفتو حضرت یعنی سرکار غوث اعظم و مشائخ طریقت کو دے کر کے تقسیم کرے۔ اسی کتاب میں ابن قیم جوزی نے آگے کیا لکھا کہ ختم قادریہ دیگر ختم قادریہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد درود 111 مرتبہ پڑھے، اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر شیرینی پر فاتحہ شیخ جیلی یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر تقسیم کرے۔ تو غیر مقلد اہل حدیث نے بھی جو ہے اس کتاب ختم قادریہ شریف کے بارے میں لکھا۔ دیوبندیوں اور بہت سارے اہل حدیثوں کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت و جماعت سے ہیں، یہ جتنے اشرف علی وغیرہ ہیں سب انہی کے مرید تھے، لیکن جب مرید ہوئے اور حضرت حیات میں تھے تب تک یہ سب صحیح راستے پر تھے۔ جیسے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انتقال ہوا یہ سارے کے سارے کافر ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء القلوب میں ختم قادریہ کے حوالے سے فرماتے ہیں بڑے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، پھر 111 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور سورہ یاسین 1 بار پڑھیں۔ اگر بڑا ختم کرنا ہے تو سورہ علم نشرہ کو 1011 بار پڑھیں، اور اگر چھوٹا ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ علم نشرہ کو 141 بار پڑھیں، پھر بہر تقدیر 111 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگیں۔ اب ان تصریحات سے اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ یہ بات واضح ہے کہ ختم قادریہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے قضائے حاجات اور حصول مراد کے لیے عوام میں بھی اور خواص میں بھی ختم قادریہ کا ورد کیا جاتا رہا ہے، لہٰذا یہ آج کوئی اس کا معمول نہیں ہے۔ البتہ آج کے دور میں جو ختم قادریہ پایا جا رہا ہے اس میں کچھ وظیفوں کو بڑھایا گیا ہے۔ اب آج جو ہم ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں درود غوثیہ 111 مرتبہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم 111 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ 111 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف 111 مرتبہ یا باقی انت الباقی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی تینوں کو 111 مرتبہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا 111 مرتبہ یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی 111 مرتبہ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل 111 مرتبہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر و یا شبر 111 مرتبہ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد 111 مرتبہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ 111 مرتبہ مشکلات بے عدد داریم ما المدد یا غوث اعظم پیر ما 111 مرتبہ یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر 111 مرتبہ امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر 111 مرتبہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ تعالی 111 مرتبہ خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئن اللہ انت نور احمدی 111 مرتبہ تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اس کو 111 مرتبہ لیکن جب ہم اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر تو اپنا سیدھا ہاتھ زمین پر مارا جائے اور یہ نیت کریں کہ جو بھی ہمارے دین میں دشمن ہیں یا ہمارے دنیا کے دشمن ہیں سرکار غوث پاک کے صدقے سب زیر ہو جائیں وہ ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سے پھر پڑھتا ہوں تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر رزق ہوئے کثیر یعنی سرکار غوث پاک کے صدقے ہمارے دین اور دنیا دونوں کے دشمن جو ہے زیر ہو جائیں اور غوث پاک کے صدقے ہمارا رزق کثیر ہو جائے تو دشمن زیر ہو جائے اور ہمارا رزق کثیر یعنی زیادہ ہو جائے تو اس کو اس طرح سے پڑھے تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر رزق ہوئے کثیر 111 مرتبہ پھر سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ قصید غوثیہ شریف 1 مرتبہ اور اس کے بعد میں پھر درود غوثیہ جو ہم نے شروع میں 111 مرتبہ پڑھا تھا اس کو ہم پڑھتے ہیں. اب اس کو آسان طریقہ یہ رہتا ہے کہ 11 لوگ شامل ہوتے ہیں, بہتر یہ ہے تو 11 لوگ شامل ہوتے ہیں تو 10 آدمی 10 لے لیں, ہے نا, تو 100 ہو گئے, اور بچا ایک آدمی وہ 11 لے لے تو 111 ہو جاتے ہیں آرام سے. اور اگر کہیں محفل زیادہ ہے جیسے ہماری مسجد میں کرتے ہیں تو ہم یہاں 5 کا سب کو وظیفہ دے دیتے ہیں. تو یہ آسانی اس کے اندر ہے. تو اس کو اس طرح سے ہمیں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے ختم قادریہ شریف کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. بڑا مقبول عمل ہے. اس میں قصید غوثیہ جو پڑھا جاتا ہے, جو بڑا ایک قصیدہ ہے, قسقان الحب کا اسات الوصالی کر کے, الحمدللہ اللہ کے فضل سے فقیر کو تو بغیر دیکھے یاد ہے اور طالب علمی کے زمانے میں ہی یاد کیا تھا, اور اس کی برکتیں الحمدللہ آج بھی مل رہی ہیں. اس کے جو فوائد علماء نے گنائے ہیں, فرمایا گیا کہ جو مسلسل ہر دن اسے 11 بار پڑھے قصید غوثیہ کو, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا اور لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جائے گا. جو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا, اور جو کچھ وہ پڑھے گا یا سنے گا اسے بھولے گا نہیں. جو اس کو پڑھتا ہے تو عربی سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی, بھلے وہ عرب جاننے عرب والوں میں سے ہو یا نہ ہو, یعنی وہ عربیوں میں سے ہو یا نہ ہو, لیکن اگر قصید غوثیہ پڑھے گا تو عربی جاننے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے کسی حاجت کے لیے, ضرورت کے لیے 40 دن تک اس کو پڑھے, تو فرمایا گیا کہ 40 دن پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی. اسی طریقے سے حسن اعتقاد کے ساتھ, یعنی اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے, جو اس کو اپنے ساتھ میں رکھے قصید غوثیہ کو, اور ہر دن 3 بار پڑھے یا دوسرے سے پڑھوا کر سن لے, اور ہر صبح اس کو دیکھ لے 1 مرتبہ, تو انشاءاللہ وہ خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے گا. یہ اس کی برکت ہے. اور عمراء, امیروں اور بادشاہوں کے یہاں وہ معظم ہوگا. اور اس قصیدہ کی عام برکتوں میں سے یہ ایک برکت ہے کہ اچھے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے جس نیت, جس ارادے کے ساتھ اس کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے کو اور اس کی اس نیت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا.
یہ اس قصیدہ غوثیہ کا جو ہے اس کا فائدہ ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا ارادہ ہو، کیونکہ قصیدہ غوثیہ ایک جو ہم پڑھتے ہیں سقان الحب کا سات الوصالی، یہ قصیدہ غوثیہ ہے۔ آج میں نے اس کو اپنے چینل پر بھیجا ہے، جو ہے گروپ کے اندر بھیجا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم چینل پر بھیجیں گے، قصیدہ غوثیہ اور ختم قادریہ کے پورے اوراد۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے سرکار غوث اعظم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی پاک پر 3 بار یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسا ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں، پھر قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، تو ختم قادریہ میں سورہ فاتحہ درود شریف سب ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، اس کے بعد میں قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ اس لیے کیا کریں، آپ جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں توشہ شریف کی نیاز دلائیں، بنائیں اس مہینے میں توشہ شریف، تو سب سے پہلے ختم قادریہ شریف پڑھیں، پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، قصیدہ غوثیہ شریف پڑھیں، اس کے بعد میں توشہ شریف کی جو نیاز ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب توشہ شریف کا جو سامان ہے اور اس کی جو مقدار ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہر ایک کو یعنی سوجی، شکر، دیسی گھی، ان کو 5 ماہ، یعنی یہ پرانا وزن ہے، تو اب اس کا جو رائج وزن ہے وہ 5 کلو، 5 کلو سوجی، 5 کلو جو ہے شکر، 5 کلو دیسی گھی، مغز بادام یعنی بادام، پستہ، کشمش، ناریل، 1 ماہ 1 ماہ 1 ماہ 1 ماہ، یعنی وہ پھر وزن کے حساب سے 1 کلو، لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی، 1.25 چٹانگ، 1.25 چٹانگ یعنی 75 گرام، 75 گرام، لیکن اب یہ اس زمانے کے حساب سے ہے، اس زمانے کے حساب سے جو اس کا وزن بنتا ہے، میرے پیر و مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے مدرسے میں ایک بڑے عالم دین ہیں، الجامعۃ الرضا میں سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت مفتی محمد صالح صاحب قبلہ، شیخ الحدیث ہیں سرکار تاج الشریعہ کے مدرسے کے، انہوں نے آج کے زمانے کے حساب سے جو اس کا وزن نکالا ہے، سوجی 5.25 سیر، 5.25 سیر، سوجی، شکر، دیسی گھی 5.25 سیر، 5.25 سیر مطلب کیا، یعنی ان تینوں کو سوجی، شکر، دیسی گھی 6 کلو 123 گرام 600 ملی گرام، سوجی 6 کلو 123 گرام 600 ملی گرام شکر، اور دیسی گھی 6 کلو 123 گرام 600 ملی گرام۔ ہمارے یہاں ہوتا نا 4 حصہ، یہ 4 حصے کا وزن ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں سے 40-50 لوگ آرام، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 40-50 لوگوں کے کھانے کے حساب سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب، لیکن پہلے ہم وہ بتا دیں جو اعلیٰ حضرت نے فتح رضا شریف میں لکھا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس وزن کے حساب سے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا 5 ماہ، تو آج کے زمانے میں وہ کتنا بنے گا، 6 کلو 123 گرام 600 ملی گرام۔ پھر مغز بادام یعنی بادام، کشمش، ناریل اور پستہ 1.25 سیر، تو آج کے زمانے میں کتنا بنے گا، 1 کلو 458 گرام بادام، 1 کلو 458 گرام کشمش، 1 کلو 458 گرام کشمش، 1 کلو 458 گرام ناریل اور 1 کلو 458 گرام پستہ، ٹھیک۔ اس کے بعد میں لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی 1.25 چھٹانگ۔ اب یہ وزن کتنا بنے گا، لونگ 91 گرام 125 ملی گرام، دار چینی 91 گرام 125 ملی گرام، چھوٹی الائچی 91 گرام 125 ملی گرام۔ تو سوجی، شکر، دیسی گھی کتنے ہو گئے، ان کا وزن 1 رہے گا، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد میں بادام، کشمش، ناریل، پستہ، ان چاروں کا وزن 1 رہے گا، 4 اور 3 کتنے ہو گئے، 7 ہو گئے۔ لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی یہ 3، ان کا وزن 1 رہے گا، 7 اور 3 کتنے ہو گئے، 10۔ اب 11ویں شریف کی نسبت دینی ہے تو یا تو پانی یا تو دودھ، ایک چیز ملا دیں، 11ویں شریف کی نسبت ہو جائے گی، وہ یعنی 11ویں شریف کی نسبت سے 11 چیزیں ہو جائیں گی۔ ان دونوں مقداروں میں سے کسی بھی مقدار میں توشہ بنا سکتے ہیں، مگر یہ مقدار جو ابھی یعنی جیسے زیادہ بنانا ہو اور بڑے پیمانے پر ہمیں کرنا ہے، پورا 4 حصہ بنانا ہے، تو آپ اسی طرح سے لیں جو ابھی میں نے بتایا۔ اب میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، یہ پورا ریکارڈ ہوگا، چینل پر آئے گا، آپ اس میں سن سکتے ہیں۔ بڑے مقدار میں، بڑی دعوت میں بنانا ہے تو اسی حساب سے بنائیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ توشہ شریف جو ہے، اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں، آدھا، چوتھائی، 8واں، اس طرح سے آپ
تھوڑا جیسے جتنے کھانے والے رہیں اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، توشے کے اس نسخے میں حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، حصہ اول حیات اعلیٰ حضرت میں جلد اول صفحہ 114 پر لکھا ہوا ہے کہ توشے کے اس نسخے میں لونگ اور دار چینی ہے، اگر ان کے کھانے میں لوگ تکلیف محسوس کرتے ہوں کیونکہ گرم مسالہ ہے، اگر کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہو تو فرمایا گیا کہ ان کی جگہ چرونجی اور کیوڑا یہ دونوں شامل کر سکتے ہیں۔ چرونجی ایک قسم کا پھل ہے، یہ تو چرونجی یا کیوڑا شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو زعفران بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب جب توشہ شریف پک کر کے تیار ہو جائے تو حیات اعلیٰ حضرت نے صفحہ 114 پر فرمایا، توشہ جب پک کر تیار ہو جائے تو اس کا پورا دیگچا بھگونا پاک و صاف جگہ سامنے رکھیں، حاضرین باوضو بغداد شریف کی طرف رخ کر کے صف بستہ بیٹھیں۔ اب بغداد شریف کی سمت کدھر ہے؟ فرمایا بغداد شریف کی سمت قبلہ سے 18 درجہ، یہ قبلہ شریف ہے، قبلہ سے 18 درجہ شمال کو ہے۔ شمال کہتے ہیں نارتھ سائڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ویسٹ، ٹھیک ہے، مغرب، اور یہ ہے نارتھ، تو آپ دونوں کے درمیان فرمایا گیا، یعنی بغداد مقدس شمال اور مغرب کے درمیان میں ہے، یہ ہے مغرب، یہ ہے شمال، ان دونوں کے درمیان میں بغداد مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگ جب سلام علام پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا مڑتے ہیں تھوڑا زیادہ، اگر ہم قبلہ کی طرف ہی رہیں تو مدینہ شریف کی طرف ہمارا رخ رہتا ہے، لیکن اگر ہم مڑ جائیں تو ہمارا رخ بغداد شریف کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو بغداد شریف کی جو سمت ہے وہ شمال یعنی نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ویسٹ میں یعنی جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے داہنی طرف آپ 18 ڈگری مڑیے، صرف 18 ڈگری آپ مڑیے نارتھ سے پہلے، تو نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں جو ہے یہ بغداد شریف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بغداد مقدس شمال اور مغرب کے درمیان میں ہے، تو اس طرح سے اعلیٰ نے فرمایا بیٹھو۔ اب اگر حاضرین میں کوئی سادات کرام میں سے ہوں تو ان کو سب سے آگے بٹھائیں، پھر اہل علم یعنی علماء کو بٹھائیں، پھر عام لوگ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اب جب فاتحہ دینا ہو تو 2 طریقے علماء نے فاتحہ دینے کے، یعنی ہم نے تو ختم قادریہ شریف کا طریقہ یہ بتایا، فاتحہ دینے کے 2 طریقے علماء نے بیان فرمایا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلے درود غوثیہ 7 مرتبہ پڑھیں، میں نے درود غوثیہ پڑھ کر کے بتا دیا ہے، وہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیں، قل هو اللہ شریف 7 مرتبہ پڑھیں، پھر درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں صفحہ 746 پر فرماتے ہیں یہ طریقہ پڑھ کر کے جو ہے ان سب کا ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کریں۔ اگر ان مذکورہ بالا اذکار کو سب حاضرین پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل واللہ، پھر درود غوثیہ، اگر سب لوگ پڑھنا چاہیں تو سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، مگر جب سب لوگ پڑھیں گے تو آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، اور اگر کوئی بلند آواز سے پڑھے تو دوسرے پر سننا واجب ہے۔ اگر سب بلند آواز سے پڑھیں گے تو پھر جو ہے ایک بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، جبکہ دوسرے پر سننا واجب تھا۔ اگر ایک آدمی محفل میں پڑھے تب بلند آواز سے پڑھے تو سب لوگ خاموش ہو کر کے سنیں گے، اور اگر سب پڑھ رہے ہیں تو سب لوگ جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ پڑھیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہوا فاتحہ کرنے کا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں فاتحہ کے بعد اگر کوئی سید صاحب وہاں تشریف فرما ہے تو توشہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں، سید صاحب کی خدمت میں دے دیں۔ پہلے وہ خود توشہ کھائیں، پھر جسے جسے چاہیں وہ عطا فرمائیں، اس لیے کہ انہی کے بابا سرکار غوث اعظم کی نیاز ہے یہ، پھر وہ جسے جسے چاہیں دے دیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بغداد شریف کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اس کے بعد احتیاط کے ساتھ کسی برتن میں ہاتھ دھوئیں اور مستعمل پانی کسی محفوظ جگہ ڈلوا دیا جائے، اور کلی کرنے کے بجائے، کیونکہ اب منہ میں توشہ شریف کے ذرات رہتے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کلی کرنے کے بجائے اس کو ہم باہر تھوکیں نہ، بلکہ اندر پانی لے کر کے اس کو اندر ہی پی جائیں،
تاکہ توشہ شریف کے ذرات جو ہے باہر نہ جائیں. یہ فاتحہ کا ایک طریقہ ہوا. فاتحہ کا دوسرا طریقہ فرمایا پہلے 7 مرتبہ درود غوثیہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ آیت قطب پڑھے. آیت قطب ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہ آیت قطب ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 پارہ نمبر 4. تو آل عمران کی آیت نمبر 154 جو ہے یہ پوری آیت قطب ہے، اس کو پڑھے. پھر ایک بار آیت غوث پڑھے. آیت غوث کیا ہے؟ 26ویں پارے میں جو ہے سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ سے لے کر کے جو ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 پارہ نمبر 26. تو سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جو ہے وہ پوری آیت غوث ہے، اس کو پڑھے ایک بار. پھر ایک بار سورہ مزمل پڑھے، ایک بار سورہ کافرون پڑھے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، پھر 7 مرتبہ درود غوثیہ، اور اس کے بعد میں ایصال ثواب اور دعا کریں. یہ طریقہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے. یعنی پہلا طریقہ فاتحہ کا اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے فاتحہ کرنے کا وہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں درود غوثیہ جب ہم 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو سورہ ناس اور سورہ جو ہے فلق وغیرہ پڑھنے کے بعد میں اگر چاہیں تو ہم اتنا اور پڑھ سکتے ہیں، جیسے جو اور فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پھر درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ لیں. اب درود غوثیہ 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اور اگر ہو سکے تو اپنا شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ پڑھ لیں، جس شجرے میں ہم مرید ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہ پورا شجرہ جو ہے جو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ تک کا ہوتا ہے، کبھی سرکار اور اس زمانے میں حضور سیدی سرکار قائد ملت تک کے ہے، تو وہ شجرہ برکت کے لیے پڑھ لیں. یہ سب پڑھنے کے بعد توشہ اور ان تمام اوراد کا اذکار کا ثواب پہلے حضور کو نذر کریں، پھر تمام انبیاء رسول کو، جملہ اولیاء صالحین کو، تمام مومنین و مومنات کو، خاص طور سے ہمارے پیر و مرشد سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کریں. سرکار غوث پاک کے سلسلے کے تمام مشائخ بزرگوں کی بارگاہ میں نذر کریں. اس کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. یہ توشہ شریف کا، ختم قادریہ شریف کا ایک طریقہ. اب میں ایک آسان طریقہ جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا سب سے کہ جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں توشہ شریف. اور یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت آسان ہے، اس کو عام جو ہے آسانی سے یعنی 40-50 لوگوں میں آرام سے ہو جاتا ہے. تبرک کے طور پر تھوڑا تھوڑا 40-50 لوگ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں. یہ جو 4 حصہ تھا نا اس میں سے یہ 1 پاؤ ہے، یعنی 1 حصہ ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے سوجی یعنی روا 3 پاؤ جس کو ہم بولتے ہیں 1.25 کلو لے لیں، شکر 1.25 کلو، اصلی گھی 1.25 کلو، یہ تینوں چیزیں 1.25 کلو. اس کے بعد میں بادام، پستہ، کشمش اور سوکھا ناریل، یہ چاروں سامان 200 گرام، 200 گرام بادام، 200 گرام کشمش، 200 گرام سوکھا ناریل، 200 گرام پستہ، یہ چاروں سامان 200 گرام لے لیں. 7 سامان ہو گئے. اس کے بعد میں چھوٹی الائچی، لونگ اور دال چینی 20 گرام لے لیں. تو تینوں ملا کے کتنا گرام ہو گیا؟ 60 گرام. 20 گرام لے لیا. 10 سامان ہو گئے. بچا دودھ 3 لیٹر لے لیں. ٹھیک، یہ سب سے مختصر بنانے کا ہے. یہ آپ کا 2500 سے 3000 میں بن جائے گا. بہت اچھا ہے.
کوشش کریں اس سال سب لوگ بنانے کی. اور دیکھیں اگر گھر کا ایک آدمی بھی 3,500 دینے کی طاقت رکھنا تو ایک آدمی نہ دے. بہت ہی مجرب جو ہے یہ توشہ شریف ہے, بہت ہی مجرب یہ نیاز ہے. سب لوگ کوئی 200 ملا دے اپنے اپنے حساب سے. اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کو آپ 200 روپیہ دے دیں, پھر ان کے ہاتھ سے اس میں شامل کروا لیں تاکہ اس کی برکت اس کو ملے. سب گھر والے مل کر کے 2,500 سے 3,000 کے اندر آپ کا یہ آپ کے گھر میں بن جائے گا آرام سے. ٹھیک, آپ نے یہ سامان اس حساب سے لے لیا. اب کرنا کیا ہے, اس کو بنانا اس طور پر ہے کہ, لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ سارے سامان سنی سے العقیدہ کی دکان سے لینا ہے. لینے سے لے کر کے پکانے تک کے ہر چیز میں احتیاط کرنا ہے. سنی سے العقیدہ کی دکان سے لیں, پاک صاف مال سے خریدیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں دھوتے وقت اس میں کچھ چیزیں دھونے کی ہیں, بتاؤں گا ابھی, کچھ چیزیں کاٹنے کی ہیں. دھوتے یا جو ہے کاٹتے وقت وضو کی حالت میں رہیں, ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں, اور چھوٹی ناپاکی بھی نہ ہو, وضو کی حالت میں رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھتے رہیں, یا یہ پڑھتے رہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد, یا سرکار غوث پاک نے جو ایک دعا تعلیم فرمائی نا, ان کی والدہ نے بتایا تھا, اور فرماتے ہیں کہ جو میری والدہ نے مجھے دعا بتائی ہے میں نے سب کچھ اسی دعا کی برکت سے پایا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد. یہ دعا پڑھتے رہیں. پھر دیکھیں نا, یہ تو اس میں بہترین چیزیں تو ہیں ہی ہیں شامل, لیکن ان چیزوں کی برکت سے وہ اور لذیذ اور خوشبودار بن کر کے تیار ہوگا. اس طرح سے اپنے کو اہتمام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی. اب کرنا کیا ہے, سب سے پہلے گیس پر آپ گھی ڈالیں. جو آپ نے گھی لیا ہے نا 1.25 کلو میں سے تھوڑا سا گھی ڈالیں, ½ کلو سائڈ کر دیں, 1/4 کلو گھی ڈال دیں. اس کے بعد میں تھوڑا سا گرم ہو جائے گھی, جب گرم ہو جائے تو اس میں آپ کیا کریں, میوہ ڈالیں. میوہ کون سا؟ یہ بادام اور پستہ. لیکن اس کو جب آپ خرید کر کے لائیں گے بادام اور پستہ کو اور سوکھے ناریل کو, تو اس کو دھل لیجئے گا, دھل کر کے سکھا لیجئے گا, ہے نا, پہلے ہی دھل کر کے سکھا لیجئے گا. جب یہ سوکھ جائے تو اب کیا کرنا ہے, جب ہم نے 1/4 کلو گھی ڈالا نا, اس پہ گیس پہ چڑھا دیا, جب وہ گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم بادام کو اور پستہ کو ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد میں ہمیں اس کو تلنا ہے. اسی 1/4 کلو گھی میں بادام اور پستے کو تلنا ہے. جب بادام اور پستہ تل جائے تو ابھی بھی گھی اس میں باقی ہوگا. ٹھیک ہے, بادام اور پستہ کو نکال کے سائڈ کر دیجئے. پھر کشمش کو اب دوبارہ اب اس میں ڈالیے, یعنی جب بادام پستہ تل جائے تو اب اس میں کشمش ڈالیے. اب کشمش کو تلیے. جب کشمش تل جائے تو کشمش کو نکال کر کے الگ کر دیجئے. اب اس کے اندر سوکھا جو ناریل ہے نا, اس کو تلیے. اور یہ سوکھے ناریل کو اس کو دھو کر کے جب پہلے دھل جائے, سوکھ جائے, تو اس کو اس طرح سے جو ہے کاٹ لیجئے گا, چھل لیجئے گا, جیسے ہم سیویں وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کیسے چھل لیتے ہیں, اس طرح سے اس کو. لیکن جو بھی کام کریں گے درود شریف پڑھتے رہیں گے, درود شریف پڑھتے رہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وظیفہ کرتے رہیں, جو یاد ہے اچھا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ناریل جب بادام پستہ آپ نے سب سے پہلے تلا, اس کو نکال لیں, باہر رکھ دیں. پھر کشمش, اور سب کو الگ الگ تلنا ہے. کشمش کو اب الگ تلیں. جب کشمش تل جائے اس کے بعد میں سوکھا ناریل ڈال کر کے اس کے اندر اب آپ تلیں. ٹھیک, جب ناریل تل جائے, اب ناریل کو نکالنا نہیں ہے. ناریل جب تل جائے تو ناریل کو بھی نکال کے سائڈ کر دیں. تو آپ کا بادام پستہ بھی تل گیا, کشمش بھی تل گیا. اب اس کے بعد میں ناریل بھی آپ نے تل کر کے رکھ دیا. اب اس میں کیا کرنا ہے, روا ڈالنا ہے, سوجی. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ نے گھی ڈالا تھا 1/4 کلو پہلے, اور اس میں ان تینوں چیزوں کو الگ الگ آپ نے تلا. اب اس میں جو 1/4 کلو آپ نے سوجی لیا ہے, اس 1/4 کلو کو آپ اس میں ڈال دیں. اب اس روے کو اچھے سے بھون کر کے روے کو اب نکال کر کے اس کو بھی سائڈ کر دیں. یعنی جب روا بھی آپ اچھے سے بھون لیں, اس کو بھی سائڈ کر دیں. پھر جو باقی گھی بچا ہوا ہے 1 کلو, اس کو ڈال کر کے گرم کریں.
جب وہ گرم ہو جائے اسی میں وہ دودھ جو 3 لیٹر آپ نے لیا تھا اس کو ڈال دیجئے. ٹھیک ہے؟ اب 1 کلو گھی ہے اور 3 لیٹر دودھ ہے. اب آپ اس 1 کلو گھی میں 3 لیٹر دودھ ڈال کر کے اس کو اچھے سے گرم کیجئے. ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو گرم کرتے رہیں، پھر جب گاڑھا ہونے کو ہو جائے تو گاڑھا ہونے کو جب آ جائے تو اب آپ اس کے اندر شکر ڈال دیجئے جو آپ نے 0.25 کلو لیا ہے. ٹھیک؟ اب آپ کا وہ سوجی بھی 0.25 کلو چلا گیا، شکر بھی 0.25 کلو ہو گیا ہے اور گھی بھی 0.25 کلو. اب یہ تو 1 کلو گھی ہم نے بعد میں ڈالا اور 0.25 کلو پہلے ہی ہم نے وہ تینوں کو تلنے کے لیے کر لیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اب باقی گھی ڈال کر کے جو ہے اب آپ کو دودھ جو ہے اس میں ڈال کر کے گرم کرنا ہے. جب دودھ اور گھی گاڑھا ہو جائے تھوڑا سا تو اب آپ اس کے اندر کیا کریں، شکر ڈال دیں. شکر ڈالنے کے بعد پھر اس کو چلائیے. کہتے ہیں نا جس چیز کو جتنا زیادہ چلائیں گے وہ اتنے زیادہ لذیذ بنے گا. اس کو پھر چلاتے رہیے چلاتے رہیے چلاتے رہیے شکر ڈالنے کے بعد بھی. پھر اس کے بعد میں کیا کریں، اب جو ہے آپ اس کے اندر روا وغیرہ بھی ڈال دیے. شکر کے بعد میں سوجی، اس کو سوجی ڈالنے کے بعد میں پھر پکاتے رہیں. اب سوجی ڈالنے کے بعد میں اتنا پکائیے کہ وہ سوجی جو ہے یعنی روا جو ہے وہ براؤن کلر میں آ جائے وہ. ٹھیک ہے؟ جب سوجی آپ ڈالیں گے روا تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ اب وہ جو ہے نا براؤن کلر کے اندر آ جائے. پھر پکاتے رہیں. اس کے بعد میں جب سوجی پکا کر کے آپ بالکل براؤن کلر میں لے کر کے آ جائیں، اب اس میں میوہ ڈالیں. کون سا؟ بادام، پستہ، کشمش، سوکھا ناریل. ٹھیک ہے؟ بادام اگر آپ نے اس کو یا تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں، بادام پستہ کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال سکتے ہیں، چاہیں تو پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا اس کو بعد میں ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اور چلائیے. چلانے کے بعد میں وہ جو مسالہ تھا چھوٹی الائچی اور لونگ اور دال چینی، اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں. ٹھیک ہے؟ تو جب سوجی ڈال کر کے آپ نے اس کو اچھے سے براؤن کر لیا، براؤن ہونے کے بعد آپ نے میوہ ڈالا، بادام، کشمش، پستہ، ناریل. پھر چلاتے رہیں، اس کو پکاتے رہیں. اس کے بعد میں آپ یہ تینوں مسالہ ڈال دیں. مسالہ ڈال کر کے اچھے سے بھونیں اس کو. جب آپ مسالہ ڈال کر کے تھوڑی دیر تک اچھے سے بھونتے رہیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے ایک خوشبودار اور لذیذ جو ہے توشہ شریف بن کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا. اور اسی وقت جیسے ہی توشہ شریف بن جائے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیجیے. فوراً اپنے رب کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ ہی کے فضل سے اور اللہ ہی کی توفیق سے ہمیں اس نیک کام کی توفیق ملی ہے اور ہم نے یہ مبارک چیز جو بنائی ہے یہ رب کے کرم سے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. اپنے رب کا شکر ادا کیجیے اور پھر اس کے بعد میں اس کی جو ہے چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا لیں تھیلی کے اندر. بہت ہی احترام کے ساتھ اس کا ایک ایک قطرہ بھی جو ہے زمین پہ گرنے نہ پائے. آپ اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ اس کو بنائیں گے. ضرور کوشش کریں. بڑی برکتیں ہیں اس کو توشہ شریف بنانے کی اور الحمدللہ اس کی برکتیں تو اتنی زیادہ ہیں. ابھی 2025 ہے، 2024 میں فقیر گیا تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ. 2023 میں بھی مجھ کو جانے کا ارادہ تھا لیکن جو ہے ہو نہیں پایا اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے جو عراق کا ویزا وغیرہ جو ہے نا پہلے لگوانا پڑتا ہے. تو ایک بہت تکلیف پہنچی دل کو، لیکن یہ ارادہ کر لیا کہ توشہ شریف بناؤں گا. آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے اعلان کیا، چند لوگوں نے پیسہ ملایا اور پہلی مرتبہ ہم نے اوپر جو ہے توشہ شریف کا اہتمام بنوایا. طلبہ ہمارے بناتے رہے، وضو کی حالت میں درود شریف پڑھ کر کے کاٹتے رہے. چلانے والے بھی گھمانے والے بھی درود شریف پڑھتے رہے. ہم نے یہ بہت پابندی کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ میں ہم نے اس نیاز کا اہتمام کیا. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کو قبول کر لیا اور الحمدللہ 2023 میں ہم نے توشہ شریف بنایا. 2024 میں ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. تو بہت مقبول ہے. میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جب فرما دیا کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے توشہ شریف تو سب لوگ بنانے کی کوشش کریں. میں نے جو آخر میں بھی آسان طریقہ بتایا نا 2,500 سے 3,000 میں آرام سے بن جائے گا اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سال میں ہمیں ایک مرتبہ تو اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے
ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بنائیں، لیکن نہیں ہو سکتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔